الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی جو سورہ قدر کی آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے چونکہ ہم قرآن کریم کی ابتدا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں دوبارہ اس سال موقع دیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر روزے رکھیں، اللہ کے کلام کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور اسی طرح سے ذکر و عبادت اور دوسری تمام اعمال وغیرہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے. تو اس پر ہم جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ پچھلے سال بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس سال رمضان المبارک کے اندر نہیں ہیں، جن کو پچھلے سال رمضان نصیب ہوا تھا اس سال نہیں ہوا ہے، اور اس سال ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں. کب تک ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، کس نے کتنے روزے رکھنے ہیں، کتنے روزے اس کے نصیب میں ہیں، کتنا قرآن کریم پڑھنا تلاوت کرنا اس کے نصیب میں ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توفیق کے ساتھ ہمیں دوبارہ قرآن کریم کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار اور ہمیں اس عظمت والی کتاب کو یہاں مدرسے میں آ کر کے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی ہیں، اپنی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قرآن کریم کی یہ جو عظیم آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب آیات کو، قرآن کریم کے احکامات کو، ان کی تمام آیتوں کو ہمیں پڑھنے سننے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور تیسری چیز جو ہے ہمارے سامنے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے. یہ مہینہ یقیناً رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں بے پناہ برستی ہیں بارش کی طرح، کہ جس طرح بارش ہوتی ہے تو بے پناہ بارش ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر چیز کو سیراب کر دیتی ہے. بعینہ ہی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور بہت زیادہ مجرموں کو، گناہگاروں کو جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے خلاصی دیتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، چھٹکارا دیتے ہیں، اور ان کو معافی کا اعلان کر کے، ان کو معاف کر کے اپنے پاکیزہ، برگزیدہ اور چنیدہ بندوں میں شامل فرما دیتے ہیں. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ پورا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور رات کو آسمانی دنیا پر تشریف لا کر کے اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ جس کو میں معاف کروں، ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں، یعنی اس کے سوال پر اس کو عطا فرماؤں. اب ہماری کمزوریاں ہوں گی کہ ہم نہ مانگے، کوئی الگ بات ہے،
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, रमजान का पहला दिन है और रमजान मुबारक का ये वो बाबरकत महीना कि जिस महीने के अंदर रब्बुल आलमीन ने इस मुक़द्दस किताब को, जो कि सबसे आला किताब है, वैसे तो और भी बहुत सारी किताबें उतरी हैं, 4 बड़ी किताबें कुरान, ज़बूर, इंजील, कुरान उतरी हैं, उनमें से सबसे आला कुरान करीम है। और सहीफे जो छोटे छोटे उतरे हैं अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर, वो उससे ज्यादा है, 100 या 110 बाद रिवायत के अंदर आता है। ये सहायफ अपने अंबिया पर अल्लाह तबारक व तआला ने उतारे हैं। उन तमाम किताबों में से जो अफजल तरीन किताब है वो कुरान करीम और कुरान हकीम है, और ये आखिरी किताब है। इस किताब के बाद कोई किताब नहीं आएगी। यानी जिस तरह से पैगंबरों का सिलसिला अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोक दिया, बंद कर दिया, और आपने ऐलान फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, पैगंबरों का सिलसिला आप पर रुक गया, खत्म हो गया, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और हमारा ईमान है कि आप आखिरी खातमुन नबिय्यीन नबी हैं। आपके बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है कि मैं नबी हूँ, तो वो झूठा हो सकता है, दज्जाल हो सकता है, वो लानती हो सकता है, लेकिन नबी कभी नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज है कुरान करीम, ये आखिरी किताब है। इसके बाद कोई किताब का दावा करता है कि ये किताब मुझ पर उतरी है, तो वो भी झूठ बोलता है। कुरान के बाद कोई किताब भी नहीं है, ये आखिरी किताब है, और ये आखिरी किताब क़यामत तक रहेगी, इसको कोई मिटा भी नहीं सकता है, और यह किताब रहेगी, इसी की तालीमात आखिर तक रहेगी। और तीसरी चीज है शरीयत मुहम्मदिया। ये शरीयत मुहम्मदी भी आखिरी शरीयत है, उम्मत भी आखिरी उम्मत है, शरीयत भी आखिरी शरीयत है। इसके बाद ना कोई शरीयत है और ना कोई उम्मत है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वो अजीम हस्तियां हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब फरमाई है, जिन हजरात ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है, ईमान की हालत में देखा है और ईमान की हालत में दुनिया से तशरीफ ले गए, उनको सहाबी कहते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ये हुजूर की अजीम और मुक़द्दस और पाकीज़ा जमात है। उस जमात के मुताल्लिक़ कुरान करीम का एक वाक़या जो सूरह क़द्र के ज़िमन में आता है, उसके पसे मंजर में आता है, वो ये है कि सहाबा इकराम में से बाद सहाबा इकराम के दिल में जब हुजूर ने एक वाक़या बयान फरमाया कि पहली उम्मतों में एक मुजाहिद था जिसने 1000 साल जिहाद किए हैं, एक रिवायत है, और दूसरी रिवायत मिली है कि एक आदमी था इबादत गुजार था, उसने 1000 साल तक इबादत की है। अब सहाबा इकराम हैरान और परेशान और हक्का बक्का रह गए कि कितनी लंबी उम्र, और उस लंबी उम्र के अंदर वो जिहाद करता रहा, और इसी तरह से 1000 साल तक या फिर वो इबादत करता रहा, नमाजें रोजे रखता और पढ़ता रहा। तो वो तो बहुत ज्यादा नेकियों के अंदर आगे बढ़ गया है, उसका मकाम और मर्तबा तो बहुत आगे निकल गया है। सहाबा इकराम हैरान कि हमारी उम्र तो कुल 60 से 70 साल हमारी उम्र है, और अगर कोई ज्यादा से ज्यादा कर लेता है तो 100 साल तक चला जाता है, 120 तक चला जाता है, इससे ज्यादा हमारी तो उम्र ही नहीं है। हम उस आदमी का नेकियों में मुकाबला कैसे कर सकते हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल जिहाद किया या 50-60 साल इबादत की है और उसकी 1000 साल की इबादत, तो हम उसकी इबादत का मुकाबला भला कैसे कर सकते हैं। ये तड़प सहाबा इकराम के दिल में जब आई, सहाबा के जज्बे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने जब भांप लिया, देख लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से सूरह क़द्र उतार करके सहाबा इकराम की तशफ़ी फरमाई और सहाबा इकराम को तसल्ली दी कि उन लोगों की उम्रें तो हकीकत में ज्यादा थी और उन्होंने बहुत ज्यादा इबादत की है, लेकिन तुम जो कि मेरे आखिरी नबी की उम्मत हो, मैं तुम उम्मतियों को, हुजूर के उम्मतियों को एक रात सिर्फ ऐसी अता फरमा रहा हूँ कि जिस रात के मुताल्लिक़ अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि पहले कुरान की अज़मत को बयान फरमाया कि मैंने इस कुरान को लैलतुल क़द्र के अंदर उतारा है, और लैलतुल क़द्र रमज़ान में होती है। लैलतुल वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल क़द्र
ایک رات ایک رات جو ہے ليلۃ القدر کی، یہ ایک رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے، اگر یہ ایک رات نصیب ہو جائے تو یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل یہ 88 سال بنتے ہیں غالباً، یا بعد میں کچھ کم و بیش لکھا ہے۔ تو بہرحال خیر یہ اتنے سال سے زیادہ ایک سال کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب فرما دیے ہے، تو کتنی عظمتوں والی رات مل گئی ہے اس امت محمدیہ کو۔ یہ حضور کے طفیل سے ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے ملی ہے۔ یہ سب کچھ جو اس امت کو ملا ہوا ہے یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور واسطے سے ملا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رات کی اور اس مہینے کی اور اس رمضان کے اس بابرکت مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کی ایک ایک گھڑی کو اپنے مد نظر رکھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر ہم بجائے اس کے کہ اپنے موبائل کے اندر مصروف رہے یا کسی اور چیز کے اندر مصروف رہے، ناولوں کے اندر مصروف رہے، اگر ہمیں کچھ کرنا ہی ہے تو سب سے زیادہ ہمیں قرآن کریم پر توجہ دینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہاں جو آئیں گی، یہاں آ کر کے تو آپ نے قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا ہے، اور گھر میں جائیں گے تو گھر میں جا کر کے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ ہم نے تلاوت کرنی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام کا تو معمول یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے دوہرے داماد ہیں، حضور کی 2 بیٹی ان کے گھر میں ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں 2 رکعت کی نیت کرتے تھے، اور 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت کے اندر پورا قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے صحابہ کرام ان کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی لخت جگر، حضرت فاطمہ حضرت حسنین کی والدہ محترمہ اور جنتی عورتوں کی سردار، اتنی بڑی عظمتوں والی، جن کے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جن کے شوہر حضرت علی ہیں اور جن کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب رات کو نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتی ہیں تو مصلی پر کھڑے ہوتے ہوئے 10-10 پارے، 12-12 اور 15-15 پارے ایک ایک رکعت کے اندر پڑھ لیتی ہیں۔ تو یہ کیوں کرتی تھی؟ قرآن کریم کی محبت، قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا مقام اور مرتبہ وہ جانتی تھی کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، ایک ایک حرف پر میرے نبی نے فرمایا 10-10 نیکی ملتی ہیں، اور یہ 10 نیکیاں عام دنوں کے اندر ہیں۔ اب اس کو رمضان کے اندر پڑھا جائے گا تو جس طرح رمضان کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو اپنی رمضان کے اندر نوافل پڑھتا ہے تو نفلوں کا مقام فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو ایک فرض پڑھتا ہے تو ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور دوسری چیزیں بھی ہیں، صدقہ اور خیرات ہے اور دوسری جتنے بھی معمولات ہیں، ان تمام کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ کہ جس طرح مقام اور جگہ کے اعتبار سے بعض دفعہ عبادت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جیسے آپ اور میں یہاں عبادت کرتے ہیں تو یہاں کی عبادت کا مرتبہ کچھ اور ہے۔ مسجد میں جب جا کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں ثواب زیادہ ہے 27 نمازوں کا، اور اسی طرح سے مسجد نبوی میں جائیں گے 1000 نماز کا ثواب ہے، اور بیت اللہ میں جا کر کے، مکہ میں جا کر کے کوئی نماز پڑھے گا حرم کے اندر تو وہاں پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے باقی 11 مہینوں کے اندر جو اپنی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سبق پڑھتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ ایک طرف ہے، لیکن اس مہینے کے اندر جو قرآن کریم پڑھا جائے گا یا عبادت کی جائے گی اس کا مقام بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے رمضان کے تمام جو 23 دن ہے یا 29 دن ہے ان کے اندر ہم نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم سے نماز بھی نہ چھوٹے، اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہم سے نہ رہے، اور ذکر و اذکار یہ ہر صورت میں کم از کم ہم اپنا معمول بنا لیں کہ رمضان کی گھڑیوں کے اندر فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام یہ ہم سب نے کرنا ہے انشاءاللہ، اور کریں گے تو اس طرح سے اپنی زندگی ہی سنورے گی، آگے آنے والے مراحل ہی آسان ہوں گے، اور جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ لطف اندوز فرمائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ملیں گی جب ہم قرآن کریم کی بھی قدر کریں گے اور رمضان المبارک کی بھی قدر کریں گے۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہمارے سامنے ابھی قرآن کریم میں نے پڑھا ابتدا کی اور آپ بھی پڑھ رہی ابتدا کر رہی ہیں، یہ
अजमत वाली जगह पे आकर के अजमत वाले कुरान की हम इब्तिदा करते हैं। तो इसलिए जब अजमत वाली किताब और कुरान की इब्तिदा करते हैं तो इनके कुछ आदाब और शराइत और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको मद्देनजर रख करके इनको पढ़ा जाता है। आम किताब दुनियावी किताब के अंदर और कुरान करीम के अंदर फर्क है। आम जो किताबें हैं उनको हम बगैर वुजू के भी पढ़ सकते हैं, उन किताबों को बगैर हम अदब के भी पढ़ सकते हैं, बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेट के भी पढ़ सकते हैं, जाते जाते चलते चलते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान करीम इसका अदब ज्यादा है, इसका एहतराम ज्यादा है, इसका मकाम ज्यादा है। इसलिए पहली बात तो ये है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान करीम को बावुजू होकर के पढ़ना है हमने, बगैर वुजू के कुरान को हाथ नहीं लगाना है। और इसी तरह से बाअदब होकर के पढ़ना भी है और सुनना भी है। इस कुरान करीम के जब तिलावत की जा रही हो व इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनना है, गौर से तवज्जो से सुनना है। और अगर कोई आदमी कुरान पढ़ रहा है और दूसरा पास बैठा हुआ कुरान सुनता नहीं है तो आप ऐसे सुनकर वो नहीं सुनता है तो वो गुनाहगार हो जाएगा। इसलिए अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए यहाँ तो बाकायदा मजलिसी कुरान पढ़ने की है, यहाँ तो बाकायदा दौड़ ही कुरान का किया जा रहा है। तो इसलिए हमने बाकायदगी के साथ इस चीज का भी इहतिमाम करना है कि बावुजू होकर के बैठेंगे, बाअदब होकर के बैठेंगे। और इसी तरह से पढ़ने सुनने के मामले में हमने बाअदब होकर के कुरान करीम को सुनना है, क्योंकि जिस तरह से एक हदीस मुबारक कुरान करीम के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों नबी की आवाज पर अपनी आवाजों को ऊंचा न करो। तो इसकी तफसीर के अंदर उलमा ने लिखा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पढ़ी जा रही हो, आपकी सुन्नत की तिलावत की जा रही हो, हदीस की तिलावत की जा रही हो, पढ़ी जा रही हो, तो उसके सामने भी अपनी आवाजों को धीमी करो, अपनी आवाजों को पस्त करो कि ये नबी की अहादीस है, नबी की आवाज है, नबी के अल्फाज है। लिहाजा उसके सामने अपनी बातों को, अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा नरम लहजे के अंदर करके करो, ताकि नबी की अहादीस की गुस्ताखी तुम्हारे ऊपर ना जाए। तो कुरान तो उससे भी ज्यादा अजमत वाला है, ये तो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। तो जब ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह के कलाम की अजमत बढ़ जाती है। कलामुल मुलूकुल कलाम, ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम ये बादशाहों का कलाम है, ये बादशाहों के बादशाह का कलाम है, सबसे बड़े बादशाह का कलाम है। तो जब सबसे बड़े बादशाह का कलाम है तो उस बादशाह के कलाम को सुनते हुए हमने ये एहतिमाम करना है कि बावुजू और तवज्जो के साथ बैठ करके और गौर और खौफ के साथ, तदब्बर के साथ, फिक्र के साथ हमने कुरान करीम को सुनना है, ताकि जो बात सुने कोशिश ये हो कि उस पर हम अमल भी करें। तो इंशाअल्लाह अमल की नीयत से अगर बैठेंगे तो अल्लाह ताला जरूर अमल की तौफीक भी नसीब फरमाएंगे। लेकिन अगर हमने वैसे ही आकर के अपने आप को बिठाया यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, उसके बाद चले गए और दिल में भी इरादा नहीं है, नीयत भी नहीं है सुनने तवज्जो करने की, बातें करने का इरादा है, तो ये उल्टा हम मुजरिम बन जाएंगे, गुनहगार बन जाएंगे। क्योंकि कुरान पढ़ा जा रहा है, हम बातें कर रहे हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, हम बेअदबी से बैठे हुए, इन तमाम बातों का एहतिमाम करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको कुरान करीम अच्छी तरह से पढ़ने, पढ़ाने, सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाए। और इस नियत से हम सबको यहाँ पर अल्लाह ताला जमा फरमाए कि हम सब इस कुरान करीम पर अच्छी तरह से अमल करने वाले बन जाएं, इसके अहकामात पर अमल करने वाले बन जाएं। जो बातें अल्लाह ने इसके अंदर बयान फरमाई है अमल की सूरत के अंदर, उन तमाम अवामिर पर अमल करने वाले, और जिनसे अल्लाह ने रोका है उन तमाम बातों से अल्लाह ताला हम सबको रोकने की और रुकने की तौफीक नसीब फरमाए। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों पर, जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि हदीस मुबारक उन पर हम सब अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अपने सामने रखें और उसके बाद बात को खत्म करता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के सहाबी रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ऐसा हुआ कि मिंबर पर तशरीफ ले गए और मिंबर पर चढ़ने के बाद पहली सीढ़ी पर जब कदम रखा तो आपने आमीन फरमाया, दूसरी पर कदम रखा आमीन फरमाया, तीसरी पर कदम रखा तो आपने आमीन फरमाया। उतर गए और वापस आ गए। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है कि इससे पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया, खिलाफे मामूल आपने आगे क्या इक़दाम किया है कि आपने आमीन फरमाया है सीढ़ी पर चढ़ते हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब ये दिया कि मेरे सहाबा, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन जो कि तमाम फरिश्तों के सरदार हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने आकर के एक दुआ की है कि या अल्लाह
جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا، جس کو رمضان کا بابرکت مہینہ ملا اور اس میں وہ اپنے رب سے اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا، اس میں اپنے رب سے وہ بخشش نہ مانگ سکا، بخشش نہ کروا سکا اپنے رب سے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ پھٹکار ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر، تو اس پر میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آگے سے جبرائیل نے بدعا کی کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور اس نام کے آنے کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، وہ اپنی تباہ و برباد اور وہ ہلاک ہو، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا ہے۔ اور تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو تیسری سیڑھی پر قدم رکھنے کے بعد آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل امین نے یہ بد دعا کی تھی کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ماں باپ زندہ ہوں اور یہ اپنی موجود ہوں، اپنے ماں باپ کو پائے اس کے باوجود بھی یہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے اللہ کو اپنے سے راضی نہ کروا سکے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو یہ تین باتیں ہمارے سامنے آئی حضور کی، ایک تو رمضان کا مہینہ ملے، اس رمضان کو ہم غفلت سے گزارتے اور گزر جائے، ختم ہو جائے، ہماری بخشش ہی نہ ہو سکے، تو اس سے کتنی بڑی، اس واقعے سے بڑی بدبختی کس کی ہو سکتی ہے کہ اس رحمت والے مہینے کے اندر بھی اس کی معافی نہ ہو سکے۔ اس لیے ہم نے اس حدیث پہ غور کرنا ہے۔ اور دوسری جو دعا کی اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ جب میں بیوی جی آپ کے سامنے ہم قرآن پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم سب نے اس پر صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا درود ہے، یہ آپ پر درود پڑھنا ہے۔ اور سب سے بڑا تقریر حضور نے فرمایا وہ آدمی ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو اس لیے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو ہم اس پر درود بھیجنا ہے، کیونکہ حضور پر درود نہیں بھیجیں گے تو یہ محرومی کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ والدین، ماں باپ جس انسان کے زندہ ہوں وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکے اور اس کی رضا کے اندر چونکہ رب کی رضا ہوتی ہے تو اس لیے جب ان کو راضی نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، اس پر بھی جبرائیل امین پر دعا دے رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا حضور یہ تمام نبیوں کے سردار اور جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہیں، بد دعا کرنے والے جبرائیل امین ہیں، ان پر اس پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے امام اور تمام نبیوں کے سردار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تو بد دعا جو ہے کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے رمضان کو گزارنے کی کوشش اور فکر کرنی ہے۔ اب ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ ابتدائی سورت ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ ہم ابتدا میں وہ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی ہو جانا چاہیے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ حاصل کرتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ یہ ابتدائی سورت ہے اور اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ فتح سے ہے اور فتح اس کا معنی ہے کھولنا، ایک معنی فتح ہے کھولنا۔ یہ سورت جو ہے سورہ فاتحہ قرآن کریم کو کھولنے والی ہے، اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح کسی چیز کا عنوان ہوتا ہے نا، جس طرح سے کسی بات کا کسی چیز کا عنوان ہوتا ہے تو یہ سورت قرآن کریم کا عنوان ہے۔ اس کا نام سوال بھی ہے اور اس میں سوال کرنے کا طریقہ مجھے اور آپ کو سمجھایا اور سکھایا بھی گیا۔ اب دیکھیں نا، کسی سے سوال کرنے والا اور مانگنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کسی سے سوال کرنے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو سائل جس سے مانگتا ہے پہلے مانگنے والے کی تعریف کرتا ہے
کہ تم بڑے ہمدرد ہو، بڑے خیرخواہ ہو، بڑے سخی ہو. پھر اس کے بعد جا کر کے اپنا تعلق بتاتا ہے. میں فلاں شہر سے آیا ہوں، میں فلاں محلے کا رہنے والا ہوں اور تمہارے زیر سے آیا ہوں، آپ کے علاقے میں آیا ہوں. اپنی کمزوری کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. پھر اپنا سوال اس کے بعد پیش کرتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے جو میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، تمہارے سامنے لے کر کے آیا ہوں، تم سے مانگنے آیا ہوں. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب کا تعارف، رب کی تعریف. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو پالنے والا ہے عالمین کو، تمام جہانوں کو، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن، بے حد مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا. مالک ہے یوم الدین، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے. تو یہ پہلے اللہ کی تعریف یہاں پر ہوئی ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر دی ہے. اس کے بعد اپنا تعلق بتایا. دوسرے نمبر پر اپنا تعلق اور تعارف بتایا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تیری تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ اپنا تعلق بتایا ہے. اور تیسرے نمبر پر آگے سوال کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، تو ہمیں چلا، صراط المستقیم، سیدھے راستے پر ہمیں چلا، تو نے چلا ہم کو، تو سیدھے راستے پر. یہ ہے مانگنے کا طریقہ. پہلے مانگنے والے نے جس سے مانگے اس کی تعریف کی، اور سب سے بڑا مانگنے جس سے مانگا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ساری دنیا والے دیتے بھی ہیں، لیکن بعض دفعہ ہوتے ہوئے بھی چڑھاتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ دے کے بھی دے دیتے ہیں. لیکن ایک ذات ایسی ذات ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، مانگا جائے تو خوشی سے دیتا ہے. اور جتنا جو مانگتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ دیتا ہے، اور جتنا مانگتا ہے اس پر اتنا زیادہ خوش بھی ہوتا ہے. یہ صرف اللہ کی صفت ہے. دنیا والے ایسا نہیں کرتے ہیں. ایک بار آپ کو دے دیں گے، دوبارہ دے دیں گے، تیسری بار بھی دے دیں گے، لیکن رکھتے ہوئے چاہیں گے، منہ مسوائیں گے، اور آگے سے کچھ نہ کچھ باتیں بھی سنائیں گے. چوتھی بار جائیں گے تو دھکے دیں گے، دروازے سے نکال دیں گے. لیکن رب تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ جتنا مانگے اس سے، اس پر وہ زیادہ دیتا بھی اور خوش بھی ہوتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر. یہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتانے کے بعد بتا دیا کہ ہمیں جو مطلوب چیز ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، صراط مستقیم ہے. یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلا. اب ایک نام اس کا سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا نام شافعہ بھی ہے. اس سورت کا دوسرا نام شافعہ بھی ہے، اور شفا دینے والی چونکہ ہے. حقیقتاً یہ شفا دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقت میں شفا دینے والی ہے. ڈاکٹر یا دنیا کی دوائیاں، یہ جتنی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بطور سبب کے استعمال کرتے ہیں. ان دوائیوں کے اندر ذاتی طور پر کوئی تاثیر نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر ذاتی طور پر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا، دعویٰ کر سکتا ہی نہیں ہے کہ میں ٹھیک کرتا ہوں. اصل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو رب شفا دیتے ہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے. تو اب چونکہ شفا دینے والی اصل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ یہ شفا ہے. جو بھی روحانی جسمانی بیمار ہو، خاص کر اگر جسمانی بیمار ہے تو ان کے متعلق یہ بات واضح طور پر حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں. تو اس لیے اس کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شفا دینے والی. اب بشرط کس بات پر شفا ملتی ہے؟ شفا اس وقت ملے گی جب انسان یقین کے ساتھ اس کو دم کرے گا، یقین کے ساتھ اپنے پر یا کسی اور پر پڑھ کر کے دم کرے گا اور اس کے ذریعے سے پھونک مارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے. تو یقیناً شفا دینے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کی وجہ سے روحانی اور جسمانی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ سے حفاظت کرتی ہے. اور بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محال پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک
जमात को जब भेजा, कामयाबी के बाद वापस आए, रास्ते में एक देहात था, वहां से गुजर हुआ। जब वहां रात गुजारने का इरादा किया, लेकिन लोगों ने वहां पर रहने का इंतजाम नहीं दिया, रहने नहीं दिया, उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया, खाना देने से इनकार कर दिया कि हम साबियों को यहाँ नहीं रहने देंगे। मुसलमानों को साबी कहते थे सहाबा किराम को, कि हम साबियों को यहाँ रहने नहीं देंगे। जिस तरह आज का भी क्या है ना, बात लोग अहले हक को वहाबी कहते हैं, उस वक्त भी अहले हक को साबी कहते थे। तो कहने लगे हमने साबियों को यहाँ नहीं रहने देना। तो इस तरह गोया कि वहां पर तबलीग वालों को, तबलीगी थी एक जमात की सहाबा किराम की, कि जिनको वहां जाने से रोक दिया गया और उनको रहने भी नहीं दिया गया। अब वो लोग अपने सामान वगैरह उठा करके वापस आ गए। सहाबा किराम को जब बाहर निकाल दिया, रात थी, अंधेरा था, उन्होंने शहर के कस्बे के करीब ही एक जगह में जाकर के डेरा लगा दिया, रात गुजारी और सुबह को उन्होंने कहा कि वहां से चले जाएंगे। अब इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि जो वो इलाका था, उस कस्बा था, उस कस्बे के सरदार को एक जहरीले जानवर ने, चाहे सांप था या बिच्छू था, उसने डस लिया, मूजी जानवर था, उसने डंग मार दिया। अब जब उन्होंने डंग मारा, सांप ने उसको डंग मारा, तो उन लोगों ने बड़ी कोशिश की, हर तरह से कोशिश की कि इसका इलाज हो जाए। कहीं से इस पर दम करने वालों को बुलवाया गया, कहीं कोई और लाया गया, कोई डॉक्टर लाया गया, लेकिन किसी को बस न चला। बेबस होकर के, मजबूर होकर के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के पास आए कि हमारे सरदार को कोई जहरीली चीज जो थी वो लग रही है, उसने डस लिया है, क्या तुम में कोई दम करने वाला है, कोई जान फूंक करने वाला है? तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि मशहूर सहाबी है, अबू सईद खुदरी, उन्होंने कहा कि हाँ दम करेंगे, मगर 30 बकरियां लेंगे, दम करने पर 30 बकरियां लेंगे। 30 इसलिए कहा कि ये 30 आदमी थे, हर एक को एक बकरी आ जाएगी 30 सहाबा किराम में से। तो उनके साथ वो चले गए, सूरह फातिहा पढ़ करके दम किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कअन्नहा नशता मिन इकालिन, ये लफ्ज आते हैं हदीस के अंदर, गोया उसको गिरा से खोल दिया गया हो। ये उसको तरह महसूस हुआ कि मुझे कभी तकलीफ हुई ही नहीं थी। शर्त पूरी कर ली, जब शर्त पूरी कर ली, उसके बाद 30 बकरी लेकर के आ गए हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और 30 बकरी लेकर के जब वापस आए तो सहाबा किराम ने उनको थोड़ा सा इस बात पर बुरा भला कहा कि भैया आपने कुरान पर बकरियां क्यों लिए, मुआवजा क्यों लिए, बदला क्यों लिए? तो खैर ये अलग बात है। वापस आ गए, फिर उसके बाद ये मसला हुजूर के पास आया, तो हुजूर ने कहा ठीक किया, आपने जो भी किया अच्छा किया, अगर आपके पास उसमें से कुछ बचती है तो मुझे भी दे दो, उसमें से मेरा हिस्सा भी उसमें शामिल कर लो। तो बहरहाल इसमें सहाबा किराम की तरफ से जब ये अमल हुआ तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस बात का माजी करती है, इस बात की तरफ इशारा करती है कि कुरान करीम और खुसूसन बिलखुसूस सूरह फातिहा, इसके अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है, और ये बीमारियों से रूहानी हो या जिस्मानी हो, हकीकी एतबार से अगर यकीन के साथ पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला शिफा दे देते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर शिफा दी अल्लाह तबारक व तआला ने, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ पर थोड़ा सा इस बात के अंदर आए कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए रब्बा, ए परवरदिगार, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। नाबुदु इय्याका होना चाहिए था, लेकिन नाबुदु बाद में लगाया है, इय्याका पहले। इसकी वजह क्या है कि तखसीस कर दी है, मफूल को मुकद्दम करना ये तखसीस के लिए होता है, हसर पैदा करता है। तो माना यह है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, जुबानी इबादत भी तेरे लिए है और बदनी इबादत भी और माली इबादत भी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। अत्तहियात में भी हम इस बात का इकरार करते हैं, यहाँ पर भी इस बात का इकरार है। अत्तहियात तो लिल्लाह के माने में क्या है कि जुबानी बात अल्लाह ताला की है, वस्सलावात बदनी बातें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, वक्त ये बात माली बातें भी सिर्फ अल्लाह ताला की। तो हर तरह की इबादत अल्लाह ताला के लिए है, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास तौर ही से मदद तलब करते हैं। इस्तिआनत, मदद, ये किसको कहते हैं? इस्तिआनत का मसला भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। एक ज़ाही और असबाब के तहत इस्तिआनत होती है, ये मदद समझने की बात है। एक ज़ाही और असबाब के मातहत इस्तिआनत होती है। मसलन बीमार भी हकीम डॉक्टर से मदद लेता है, दवाइयाँ लेता है, गरीब अमीर से मदद हासिल करता है, कमजोर आदमी कोई वजनी काम खुद नहीं कर सकता, ताकतवर से बदनी मदद लेता है कि मेरा हाथ बढ़ाओ, ये ज़ाही असबाब के तहत इस्तिआनत है, इसके जायज होने में कोई इख्तिलाफ नहीं। और इसी इस्तिआनत के मुताबिक अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे के मददगार बनो।
मदद करो, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और ज्यादती के कामों के अंदर एक दूसरे की मदद न करो। तो असबाब के मातहत जो मदद और मावनत है ये जायज है। और दूसरी जो इस्तिआनत है वो माफौक असबाब है, यानी असबाब से बालातर किसी से मदद तलब करना ये सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास है। ये मदद सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास है। मसलन मैं एक और बात करता हूँ, लेकिन कहूँ कि मेरे घुटनों में दर्द है, इसको दूर कर दे, किसी आदमी से कहता हूँ, तो ये अल्लाह ताला के सिवा किसी आदमी को कहेंगे तो ये शिर्क हो जाएगा। ये अल्लाह ताला के सिवा कोई दूर नहीं कर सकते, ये कोई दूर कर सकते नहीं। हाँ, ये कहूँ कि मुझे दर्द के लिए कोई गोली दे दो, दर्द कर दो, या कोई फक्की दे दो, या कोई और चीज असबाब के मातहत कर सकता है आदमी, लेकिन ये नहीं कह सकता कोई आदमी कि मुझे ठीक कर दो। ठीक करने का नहीं कह सकते, मेरे दर्द को दूर कर दे, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं पैदा फरमाई जिसका इलाज न हो, सिवाय दो बीमारी, एक बुढ़ापा है और दूसरी मौत है। बुढ़ापे का इलाज भी नहीं है और मौत का इलाज भी नहीं है। तो मा तहतल असबाब इस्तिआनत और है, और मा फौकल असबाब इस्तिआनत और मदद तलब करना ये और है। दोनों में बाज लोग आजकल के दौर के अंदर गड़बड़ करते हैं। जैसे आज के दौर के अंदर बाज लोग खड़े यहाँ पर हैं और कहते हैं ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरी मदद कर ले। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये कूफा में रहने वाले, इराक के अंदर रहने वाले, वो आपकी क्या मदद कर सकेंगे? या फिर कोई अपनी नबी ही को कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमा दे, या फिर हाजिर नाज़िर किसी को जानते हैं, आलिमुल गैब किसी को कहते हैं, ये कतई जायज नहीं है, शिर्क है, और शिर्क को अल्लाह ताला माफ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चलाते हमको सीधे रास्ते पर, सिरातल लजीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया है, जिन पर तूने इनाम के उन लोगों के रास्ते पर तू चला। इनाम याफ्ता लोग कौन है? फरमाया फौलाइका मअल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये चार तबके हैं, वो नबी है, सिद्दीक है, शुहदा है और सालिहीन है। या अल्लाह तू इनके रास्तों पर हमें चला। ये दुनिया वालों के, यहूद और नसारा के, या हिंदुओं के, या किसी और रास्तों का नहीं कहा है। दुआ जो मांगी है तो दुआ के अंदर ये फरमाया सीधे रास्ते पर चला, और सीधा रास्ता सिर्फ इन चार तबके के लोगों का है, या तो नबियों का रास्ता है, या सिद्दीकीन का रास्ता है, या शुहदा का रास्ता है, या सालिहीन का रास्ता है। तो पहले दर्जे में सबसे पहला दर्जा जो है वो अल्लाह ताला के नबी है। अल्लाह ने जो इनाम अपने पैगंबरों पर किए हैं वो किसी और पर नहीं किए। और दूसरे नंबर पर सिद्दीक है, और सिद्दीकों में सबसे बड़ा सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम सहाबा इकराम है कि उनके रास्ते पर चला कि जिन्होंने अल्लाह ताला के पैगंबरों की तस्दीक की है। और तीसरे नंबर पर शुहदा है कि जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए काफिरों के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, उनके रास्ते पर चला। और चौथे नंबर पर सालिहीन है, और सालिहीन वो ना तो पैगंबर है, ना सिद्दीक है, ना शहीद है, बल्कि ईमान ला करके नेकियां करके अखलाक हसना के साथ नेकियों के नेक लोगों के सफ के अंदर शामिल हो गए हैं। तो फरमाया हमें इन लोगों के रास्ते पर चला। ये चार गुरोह हैं जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है, तो ये सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले हैं। और सिरात मुस्तकीम क्या है उस पर अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है, कुल ताअलू अत्लू मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihसान। कि अल्लाह के साथ शिर्क न करो, ये है सिरात मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किए हैं। और आगे फिर नफी की है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन लोगों का रास्ता ना देखा, उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ है, वलज़्ज़ालिमीन, और ना गुमराहों के रास्ते पर चला। तो उन लोगों का रास्ता भी ना देखा या उन लोगों के रास्ते पर भी ना चला जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ है, और उन लोगों के रास्ते पर भी ना चला जो ज़ालिम है, गुमराह है। तो मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं यहूदी है, और ज़ालिम से मुराद ईसाई और नसारा है। यहूदी हकीकत को जानते समझते थे, ईमान नहीं लाए। कुरान करीम कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहु, ये हुजूर को ऐसे पहचानते हैं जिस तरह अपने बच्चों को पहचानते हैं, बेटों को पहचानते हैं, लेकिन जिद की वजह से हुजूर को मानते नहीं थे।
गुमराही की दो तरह से होती है, एक ये कि लाइल्मी में मुब्तला होने की वजह से हक को ना हासिल कर सके, ये गुमराही है, और दूसरा ये है कि जानते समझते हुए भी इनकार कर ले। तो यहूद अल्लाह ताला के पैगंबर को पहचानते और कुरान करीम को हक जानने के बावजूद सिर्फ जिद की वजह से इनकार करते थे, और ईसाई उनके पास उस वक्त इतना इल्म नहीं था जितना यहूदियों के पास था। तो नसारा या ईसाई ला इल्म में मुब्तला होने की वजह से गुमराह हुए, और यहूदियों के मर्द तो दरकिनार जो उनकी औरतें थी वो भी आलिमा थी, जानने वाली थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम के हक होने के मुताबिक मालूमात रखती थी, लेकिन जिद की वजह से मानते नहीं थे। यहूदियों में से अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला की फूफी तुराक की बड़ी मां रहती थी, और बताया करती थी कि इस तरह एक पैगंबर ने आना है, उसके पास इतनी ये औसाफ होंगे, खूबियां बयान की। जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आएंगे तो उनके साथियों ने सफेद लिबास पहना होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजूरें उतारने के लिए खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए थे, और फूफी नीचे बैठी हुई थी। फरमाते हैं कि मेरे हाथ में खजूर का खोशा था, मैंने मक्का मुकर्रमा की तरफ से कुछ आदमियों को आते हुए अपनी तरफ देखा, मैंने फूफी को आवाज दी, ये आदमी मक्के की तरफ से आ रहे हैं और सफेद लिबास पहने हुए। फूफी ने कहा ये वही पैगंबर और उनके साथी हैं कि जिन्होंने आना था। अब्दुल्लाह इब्न सलाम खजूर के खोशे हाथ में पकड़े हुए थे, खुशी खुशी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और खुशी की वजह से खोशे भी न रख सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा तो कहने लगे इन्नल वजह लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, बेशक ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है। और उसी मजलिस के अंदर, उसी महफिल के अंदर पहली बार देखने के साथ ही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। आप मक्के से मदीने आए, बाकी अगर तो बड़ा यहाँ पर ये लोगों से बचने की दुआ की गई है कि या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला, और उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है, न कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ है। यानी गुमराहों के रास्ते पर भी न चला, और किसी तरह से मग़ज़ूब वाले लोगों के रास्ते पर भी न चला। और आखिर में आमीन कहा जाता है, और कहना चाहिए नमाज के अंदर भी आमीन। मतलब क्या होता है आमीन का? आमीन का मानी या अल्लाह, ए अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। सूरह फातिहा के अंदर जो दुआ मांगी है, इस दुआ को या अल्लाह तू हमारे हक में कबूल फरमा ले। आमीन का जिक्र हदीस में भी आता है, और कुरान करीम में नहीं लिखी गई है, अगरचे लिखी तो नहीं गई लेकिन पढ़ना इसको पढ़ा जाता है। कोई ये ना समझे कुरान पाक का हिस्सा है, लिखना इसलिए नहीं गया है। अगर लिख लेते तो ये समझता कोई अभी बाद में आने वालों की समझते हैं कि शायद ये कुरान का हिस्सा इसलिए इसको लिखा नहीं गया है। तो बहरहाल ये सूरह फातिहा है, और ये सूरह फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है। पूरा कुरान को है कि सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर दिया है। आगे है सूरह बकरा, और ये मक्की सूरत है, इसमें 286 आयत हैं और 40 रुकू। सबसे बड़ी सूरत है, और ये यकीनन बड़ी सूरत भी है, उसके साथ साथ फजीलत वाली सूरत भी है, और बहुत ज्यादा फजीलत रखती है। जिस घर के अंदर ये सूरत पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। और फिर ये भी फरमाया कि ला तजअलू बुयूतकुम क़बूरा फइन्नल बैतल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बक़रा ला यदख़ुलु शैतान, शैतान भी उस घर में दाखिल नहीं होता है। और भी बहुत सारी इसकी फजीलतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बहुत बड़ा मकाम वाला बनाया और बताया है। अब इसका जो नाम रखा गया सूरह बकरा, ये बकरा नाम क्यों रखा गया है? बकरा नाम रखने की वजह से, बकरा गाय को भी कहते हैं और बकरा बैल को भी कहते हैं। अरबी के अंदर गाय को भी कहते हैं और बैल को भी कहते हैं। नर और मादा दोनों पर बकरा का लफ्ज़ है कि बोला जाता है। बकरा नाम इसलिए रखा गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी था जिसका नाम था आबील। आबील नामी एक आदमी था, उसके भतीजों बाज कहते हैं, बाज कहते हैं चचाजाद भाइयों ने उसकी जायदाद और जमीन पर कब्जा करने की खातिर उनको कत्ल कर दिया था। और ये समझे कि फैसला तो गवाहों पर होता है और मौके पर कोई गवाह होगा नहीं, लिहाजा बात आएगी, बात आई और चली गई, खत्म हो जाएगी। तो कत्ल करने के बाद ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले गए कि हमारे चाचा को किसी ने मार दिया, कत्ल कर दिया है, हमारी दाद रसी की जाए और ये पता चलाया जाए कि इसका कातिल कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि फज़बहू बकरा, कि तुम गाय ज़बह करो, उसका एक हिस्सा कोई हिस्सा दिल या कोई और चीज इस मुर्दे के जिस्म पर मार लो, जिंदा होकर खुद बता देगा कि मेरा कातिल कौन है। और याद रखना, हर गाय को ज़बह करके कोई अपने मुर्दे को जिंदा नहीं करवा सकते। ये सिर्फ खासा था मूसा अलैहिस्सलाम को, जो कि मौजज़े के तौर पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था कि गाय ज़बह की, उसका गोश्त का टुकड़ा मुर्दे पर मारा गया, वो जिंदा हुआ, उसने बता दिया कि मेरा कातिल कौन है। तो बहरहाल इस वजह से ही इस सूरत का नाम सूरह बकरा रखा गया है कि गाय ज़बह करने का इसके अंदर हुक्म है।
اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اس کے اندر، لیکن اس واقعے کی مناسبت سے ہی اس کا نام رکھا گیا۔ اب یہ تمام صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہے اور مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی، اور لفظ مدنیہ یاد رکھنا، مدنیہ کا جو لفظ ہے اس سے بعد ان کو غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتیں جن میں مدنی لکھا ہوا ہے وہ مدینے میں اتری ہے اور جن میں مکی لکھا ہوا ہے مکے میں اتری، نہیں، یہ بات قطعا نہیں ہے۔ اس کا ضابطہ یاد رکھیں کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہتے ہیں، چاہے وہ جہاں پر بھی اتری ہیں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں ان کو مدنی کہتے ہیں، چاہے وہ مکے کے اندر ہی کیوں نہ اتری ہو ان کو مدنی کہا جائے گا۔ تو ان کا یہ ضابطہ جو ہمارے عوام کے اندر ہے وہ یہ کہ جو صورتیں مدینے میں اتری ہیں وہ مدینے ہیں، جو مکے میں اتری ہیں مکی ہے، نہیں، یہ بات بالکل بھی غلط ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام میم 3 حرف ہیں اور یہ پوری مستقل آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکی ملیں گی۔ قرآن کریم سننے والے کو بھی یاد رکھنا ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی ملتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم الگ حرف ہے، تو گویا الف لام میم پڑھنے والا 30 نیکیوں کا حقدار ہے، اسی طرح سننے والا بھی 30 نیکیوں کا حقدار ہے، لیکن رمضان کے اندر یہ ثواب مزید بڑھ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، مقطعات قطع ان سے ہے، مقطعات کے معنی کیا ہے؟ کاٹ کاٹ کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع کے اندر یہ حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے یہاں پر الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، حامیم ہے، تو یہ ہے حروف مقطعات۔ مقطع بتا دیا کہ لفظ کو اختصار کے ساتھ لکھنے بولنے کے لیے اس سے ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو بعض یہ الگ الگ بولے جاتے ہیں، ان کا کوئی معنی مطلب صحیح طرح سے کوئی نہ کہہ سکتا ہے نہ جان سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب اور مفہوم ہم نے اپنے بڑوں سے اور قرآن کریم کے بارے میں جو مفسرین نے تفسیری کی ہے ان سب کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتا ہے، اللہ کے سوا اس کی مراد کو کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ان کے معنی کے بارے میں ہمیں صرف ایک ہی بات کہنی ہے، واللہ اعلم بمرادہ یا واللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ایک حرف الگ الگ ہے، اب اس پر 10 نیکی ملتی ہیں۔ بعد اس کی تفسیر میں کہا الف کے معنی اللہ ہے، لام سے جبرائیل ہے، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو مطلب کیا ہوگا کہ اللہ بھیجنے والے، جبرائیل لانے والے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے قلب اطہر پر یہ قرآن یا عظمت والی کتاب اتری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب اس کتاب میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اللہ کی طرف سے کتاب ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدن ہدایت ہے، راہ دکھانے والی ہے، للمتقین پرہیزگاروں کو، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ فرمایا یہ کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ورقوں کی صورت میں موجود ہے توبہ شدہ ہدایت ہے، اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پر یہ ظاہراً ایک سوال ہوتا ہے کہ شک کرنے والوں نے قرآن کریم پر تو شک کیا ہے، کہتے ہیں نا شک نہیں کرنے والے، جس طرح سے رازی شک کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شک کرتے ہیں، تو شک تو کرتے ہیں لوگ، تو خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا اس سے جو ہم نے اتارا علاقہ اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تو تم اس کی ایک صورت جیسی صورت لے آؤ۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم میں مشرکین مکہ کو شک تھا، یعنی اس دور کے اندر بھی شک تھا، تو اس سے پتہ چلا شک کرنے والوں نے قرآن کریم پر شک تو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ کیوں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کر دیا ہے لوگوں نے، تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا شک نہیں ہے؟ تو مطلب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو شک نہیں ہے، یہ ان کے ذہنوں کے اندر شک تھا، جو الگ بات ہے، یعنی الگ چیزیں ہیں، آج دونوں چیزیں الگ ہیں، آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آپ اس طرح سمجھیں اس مثال کو، جیسے شہد ہے نا، شہد کہ اس کے میٹھے ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے،
ہر آدمی سمجھتا ہے، ہر آدمی کو پتا ہے کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک بیماری والا آدمی ہے جس کو صفراوی مزاج والا کہتے ہیں، صفراوی مزاج والا جو آدمی ہوتا ہے، اس آدمی کو چونکہ بخار ہے، اب بخار ہے تو اس کو شہد جب اس کو دیا جائے تو شہد اس کو کڑوا لگتا ہے، اب شہد اس کو کڑوا لگتا ہے، حالانکہ شہد کڑوا ہے نہیں ہے، اس کو کڑوا لگتا ہے تو پتہ چلا کہ اس کا مزاج کڑوا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کی ذہنوں کے اندر جو خباثت بنی ہوئی ہے ان کے ذہنوں کے اندر شک ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا پھر یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آدمی کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، آپ نے دیکھے ہیں بہنگے ہوتے ہیں، چلنے پھرتے ہوئے آپ نے دیکھے ان کی آنکھوں کے اندر فرق ہوتا ہے، بہنگے، ان کو ایک کے بجائے دو چیزیں نظر آتی ہیں، اب چیز تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کی آنکھوں کے اندر خلل ہے، شک ہے، اس کی آنکھوں کے اندر فرق ہے، جیسے کوئی اور مطلب چیز دیکھتا ہے، کوئی ایک چیز دیکھتا ہے تو اس کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کریم جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، البتہ ان کے ذہنوں کے اندر جو شک کرنے والے ہیں ان کی ذہنوں کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، جس خباثت کی وجہ سے وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے تو ہدایت نہیں، صرف سب کے لیے ہدایت، تو کمال بھی یہی تھا کہ سب کے لیے ہدایت ہوتا، نافرمانوں مجرموں کے لیے کتاب ہدایت ہوتی، تو جواب اس کا یہ ہے قرآن کریم ہدایت تو سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ صرف ان لوگوں کے لیے بنا دیا ہے، اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جو جن کے ذہنوں کے اندر خرابی نہیں ہوتی ہے۔ تو متقیوں کی پہلی صفات اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں، کون ہے متقین، کون ہے پرہیزگار؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے، جو لوگ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، بغیر دیکھے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے، ضرور موجود ہے، وہ تمام صفات و کمالات کو جامع ہے، سارا جہان اللہ کے تصرف، اللہ کے قبضے میں ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے نہ اس کو موت آتی ہے، وہ تمام کمزوری اور عیبوں سے پاک ہے، مبرہ ہے، سبحان اللہ، یہ پاک اور مبرہ ہے۔ تو جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، اس طرح سے ہم نے پیغمبروں کو بھی دیکھا نہیں مگر ان پر ہمارا ایمان ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر آدم اور سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے درمیان جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق پیغمبر تھے۔ اسی طرح سے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن ہم ان کو مانتے ہیں، اور اسی طرح سے جنت جہنم دیکھی نہیں ہے لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے۔ صراط میدان حشر کو دیکھا نہیں ہے، قبر کی راحت تکلیف کو دیکھا نہیں ہے مگر اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کی تکلیف سے سب کو محفوظ فرمائے۔ تو متقیوں کی پہلی صفت ایمان بالغیب ہے، یعنی عقیدے کا ٹھیک کرنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ قائم کرنا نماز کو تمام شرائط اور واجبات کے ساتھ ادا کرنے کا نام قائم کرنا ہے۔ جو لوگ رکوع سجدہ توبہ جلسہ اطمینان کے ساتھ نہیں ادا کرتے ان کی نماز کامل نہیں ہوتی ہے، وہ ایسی ٹکرے مارتے رہتے ہیں گویا کہ ان کی نماز کامل نہیں ہے، مقبول نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی بغیر مجبوری کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، اکیلے پڑھ لیتا ہے، اس کی بھی کامل نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں اگر مسجد میں نماز نہ پڑھیں تو ان کی نماز بھی کامل نہیں ہوتی ہے۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں میں ٹخنوں میں تکلیف ہے، درد ہے، اس کی وجہ سے بیمار ہے یا بارش کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، سفر کی وجہ سے اندھیرا ہے یا اور کوئی وجہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن عام طور پر اس کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ متقیوں کی تیسری صفت بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اس چیز سے جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے، مما چیز مراد اس سے مال ہے، یعنی ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، نفلی صدقات بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے مال کو، جس مال چونکہ اللہ کا ہے اس کے مال میں سے غرباء کو، فقیروں مسکینوں کو دینا، یہ تو ہے نا۔ ان فی المال حقا سوى الزکات، بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے، ہم صرف زکات ہی کو سمجھ لیتے ہیں بس،
نہیں، اس کے علاوہ صدقہ کرنا، خیرات دینا، اپنے آس پاس میں اپنے پڑوسیوں پر، اپنے محلے کے اندر یا اسی طرح سے مدارس میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں پر یہ مال خرچ کرنا، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ مما رزقناہم ينفقون کہ بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا بڑے خرچ کرنے والے، اور بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کے علاوہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ رشتہ داریاں بھی زکوٰۃ کے ساتھ نبھاتے ہیں، ان کے عزیز اور رشتہ داروں کی شادیاں ہوں تو آ کر کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارے عزیز کے بچے کی شادی ہے یا بچی کی شادی ہے، ہمارے ہاں زکوٰۃ اس کی ہم اگر اس کو دینا چاہیں تو لگ سکتی ہے، اب زکوٰۃ کے لیے بھی وہاں دینا چاہیں، ٹھیک ہے اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دی جائے، لگ جائے گی، مگر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا مال بھی تو آپ کے پاس ہے نا، تمہارے پاس جو اور مال موجود ہے وہ کیوں نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ پر ہی صرف کھا دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، چوتھی صفت، والذین یؤمنون ایمان والوں کی، متقیوں کی چوتھی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، والذین یؤمنون اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر، بما انزل الیک جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، تو قرآن کریم آپ کی طرف اتارا گیا ہے، احادیث شریفہ جو اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، حدیث پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کوئی بھی بات کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کان کھول کر کے سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا ہے اور حدیثیں بھی عطا فرمائی ہیں، تو قرآن اور حدیث میں صرف فرق کیا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ ہیں جو لوح محفوظ سے نازل ہوتے ہیں، الفاظ میں کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو لوح محفوظ سے نازل ہوتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلفظ فرمائے ہیں، تو مفہوم قرآن اور حدیث دونوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مفہوم جو ہے قرآن کا بھی اللہ کی طرف سے اور حدیث کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تعبیر کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہوتے ہیں۔ اور پانچویں صفت متقین کی کیا ہے؟ وما انزل من قبلک، اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، یعنی آسمانی کتابیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں صحیح پہ اترے ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان مفصل میں آ جاتی ہے ساری چیز، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ تو متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ ایک بات یہاں پر نکتے کی آپ نے ذہن میں رکھیں، کیا ہے وہ نکتے کی بات؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی دعویٰ کرتا تھا نا کہ میں نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، اس نے کہا تھا اگر کسی اور نبی نے آپ کے بعد آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کا لفظ ہوتا کہ آپ کے بعد جو اتارا گیا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ لفظ تو نہیں ہے، تو یہ وہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، آپ کے بعد نبوت اگر ہوتی وہی آنی ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی ضرور اعلان فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد آنے والی کتابوں پر یا نبیوں پر بھی وہ ایمان لائیں گے۔ یہ پانچ صفتیں ہوئی، اور چھٹی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ متقین کی آخری اور چھٹی صفت بیان فرمائی کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ برحق ہے، قیامت دور نہیں ہے، حضور نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت دوزخ سامنے آ جائے گی، آنکھیں بند ہونے سے پہلے دنیا کی زندگی کے آخری لمحات کے اندر ہی فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، مرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے، لیکن جو مرتا ہے اس کو نظر آ جاتے ہیں، کیونکہ ایمان بالغیب ہے، اور مرنے والے کو جان نکالنے والا فرشتہ اور اس کے ساتھ جو اس کے پابند ہوتے ہیں یہ مرنے والے کو نظر آ جاتے ہیں۔ نیک ہے تو جنت کا لباس اور خوشبوئیں لے کر کے آتے ہیں، اور اگر برا ہے تو جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں لے کر کے آتے ہیں، اس لیے قبر کو نہ بھولو، نہ ہم نے قبر کو بھولنا ہے، جزا اور سزا کو ہم نے نہیں بھولنا ہے، آخرت کو نہیں بھولنا ہے۔ اور جوانی کے اندر جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت زیادہ مقام رکھتی ہے بنسبت بڑھاپے کی،
इबादत है। नमाज तो नमाज ही है, लेकिन नौजवान पढ़े या बूढ़ा पढ़े, अलबत्ता नौजवानों की इबादत और नमाज का लुत्फ ही कुछ और है। बुढ़ापे के अंदर तो वैसे भी चूंकि उसका मामला आगे मजीद तो उसके सामने कोई चीज नजर उसको आती नहीं है, अब तो उसको इबादत ही करनी है। लेकिन कमाल तो ये है कि जवानी की हालत के अंदर कि जब इंसान के सामने ख्वाहिशें हो, इंसान के सामने दौलत हो, पैसा हो और दुनिया के धंधे हो, उसके बावजूद अगर वो रब को राजी करने में लगा हुआ है तो इससे बड़ी कमाल की बात कुछ नहीं हो सकती है। तो अल्लाह ताला सबको हमारे सालिहा की तौफीक नसीब फरमाए। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम, यही लोग हैं हिदायत पर मिन रब्बिहिम, अपने परवरदिगार की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं फलाह पाने वाले। ये पीछे जिनकी सिफात बयान हुई है, ये तमाम सिफात वाले लोग अल्लाह ने फरमाया कामयाब भी यही है, फलाह पाने वाले भी यही है। इनको अल्लाह ने कामयाबी दी है, हिदायत भी नहीं के मुकद्दर में आती है। ये तीन ग्रोह यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हुए हैं। सूरह बकरा के अंदर सबसे पहले ईमान वालों का तज़किरा अल्लाह ने फरमाया है। सिर्फ 2 आयतें बयान फरमाई है और इन 2 आयतों के अंदर, इन 3 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान वालों का तज़किरा फरमाया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने खालिस काफिरों का जिक्र फरमाया है और काफिरों के जो जिक्र किए हैं वो भी 2 आयतों के अंदर बयान फरमाया है। इन्नल लज़ीना कफरू, कि बेशक वो लोग जो काफिर हैं, वो लोग जिनने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है, अलैहिम उन पर कहा है, नबी पर नहीं कहा है, उन पर बराबर है। आ अनज़रतहुम, कि आप उन्हें डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या न डराएं, ला युमिनून, को ईमान नहीं लाएंगे। आप डराएं या न डराएं, अल्लाह को मालूम है कि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। कुफार को आप डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो जब उनके हक में डरना और न डरना बराबर है, तो उनको ईमान की दावत देना बाद इश्काल कर सकते हैं, या हो सकता है आपके सामने भी कोई कह सकता है कि जब अल्लाह ने बता दिया कि डराएं या न डराएं ईमान नहीं लाएंगे, जब उनके हक में डरना न डरना दोनों बराबर है, तो उनको ईमान की दावत देना, तबलीग करने का फायदा ही क्या है। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे ऐसा मुहम्मल काम, फजूल काम, बेकार काम फिर क्यों लगा दिए हैं? तो उसका जवाब बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैहि ने, काजी बेज़ावी ने और उसके साथ साथ अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने ये दिया, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सवाउन अलैहिम फरमाया है, सवाउन अलैका नहीं फरमाया। सवाउन अलैहिम उन पर बराबर है, सवाउन अलैका नहीं फरमाया कि आप पर बराबर है, नहीं, उन काफिरों के लिए बराबर है। ये नहीं फरमाया कि आपके लिए तबलीग करना और न करना बराबर है, बल्कि आपको दावत और तबलीग का सवाब मिलेगा, कोई माने या न माने। मानना ना मानना ये उनकी मुकद्दर में है, लेकिन आप जो दावत दे रहे हैं, आप जो तबलीग कर रहे हैं, आपका सवाब आपको बहरहाल मिलेगा। तो यही मसला है। अब भी जो मुबल्लिग तबलीग वाला हक की तबलीग करता है, उसको बयान करने का सवाब उसको जरूर मिलेगा। अगर कोई खुशकिस्मत मान लेता है तो नूर अला नूर होता है, और कोई नहीं मानता है तो उसके सवाब में कोई कमी फिर भी नहीं आ सकती है। ला युमिनून, ईमान नहीं लाएंगे। एक और इश्काल इस पर ये होता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला युमिनून, ईमान नहीं लाएंगे, हालांकि बहुत सारे काफिर ईमान लाए हैं। तो देखो सहाबा किराम पहले काफिर मुशरिक ही तो थे। उसके जवाब के अंदर मुफस्सिरीन ये जवाब देते हुए फरमाते हैं कि इसका मिस्दाक वो काफिर हैं कि जिनके मुताल्लिक अल्लाह ताला के इल्म में था कि उनकी इस्तेदाद खराब है, उनका खात्मा कुफ्र पर होने वाला है। जैसे अबू जहल है और उतबा है, शैबा है, आसिम इब्न वाइल है, वलीद इब्न मुगीरा है वगैरह, जिनका खात्मा कुफ्र पर हुआ है और जिनकी किस्मत में ईमान था ही नहीं, वो ईमान नहीं लाएंगे। और जिनकी किस्मत में ईमान था, यानी सहाबा किराम, वो इसमें दाखिल हो गए हैं और उन्होंने ईमान भी कबूल कर लिया है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी है। खत्म मोहर को कहते हैं, अल्लाह ने मोहर लगा दी अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर गिशावतुन, पर्दे हैं, उनकी आंखों पर पर्दे हैं। यहाँ पर निष्कार हो सकता है कि जब अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, कानों में डांट चढ़ा दिए हैं, ताले चढ़ा दिए हैं, आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं, उनकी हिदायत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो उसके बाद अगर वो ईमान न लाए तो उनका क्या कसूर है? उनका तो कोई कसूर नहीं इसमें, जब अल्लाह ने ताले लगा दिए। पूरब ताला से मतलब जोर से तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, खुद पर्दे उठा रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये क्यों किया है, इसका क्या जवाब दिया जाएगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جانتے ہوئے اللہ کو پتا تھا کہ یہ کافر اگر 10 سال 100 سال 1000 سال پوری زندگی زندہ رہیں گے تب بھی یہ کافر ہی رہیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کفر لگا دیے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب بھی بڑا، اور یہ بڑا عذاب اللہ تعالیٰ آگے جا کر کے ان کو دیں گے، دنیا کے اندر بھی دے سکتے ہیں لیکن آگے جا کر کے تو ضرور جہنم کی صورت میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے۔ تو یہ دو آیتیں خالص جو کافر ہیں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ آگے ہے تیسرا طبقہ، یہ 3 گروہ کا نے بیان فرمایا ہے، تیسرا طبقہ اور تیسرے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بیان فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون، اور دھوکہ نہیں دیتے وہ الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے مرضا، ان کی بیماری کو، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا علیم، دردناک، بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پکی بات ہے، انما تحقیقی بات کر رہے ہیں، پختہ بات ہے، پکی بات ہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی ہے فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، تو لوگ ایمان لائے۔ قرآن جب اتر رہا تھا اس وقت ایمان لانے والا کون تھا؟ تو جواب ایک ہی ہے، وہ نبی کے صحابہ تھے۔ گویا صحابہ کے ایمان کو اللہ نے یہاں پر معیار بنا لیا ہے۔ ایمان ایسا لا جیسا ایمان ابو بکر لائے ہیں، ایمان ایسا لا جیسے حضرت عمر لائے ہیں، ایمان ایسا لا جیسے عثمان و علی لائے ہیں، جیسے حسن و حسین لائے ہیں، طلحہ زبیر لائے ہیں، عبد الرحمن بن عوف لائے ہیں۔ ان صحابہ اکرام کی طرح تمہارا ایمان ہوگا تو قبول ہے، ان کے ایمان سے ہٹ کر کے ہوگا تو تمہارا ایمان مردود ہے۔ اس کے ضمن کے اندر ایک بات آپ کے گوش گزاری بھی کروں، جیسے کہ چونکہ یہاں پر بالکل واضح آیت ہے کہ صحابہ اکرام معیار حق ہیں، اور صحابہ اکرام کا ایمان یہ کسوٹی ہے اور ایک معیار کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب یہ جو ہم رات کو تراویح پڑھتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، بعض ہمارے بھائی اور مسلمان وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ 20 اور 8 فرق ہے، تھوڑا سا سمجھنا اس بات کے اندر۔ 20 رکعت تراویح اگرچہ حضور کے زمانے کے اندر اس کی مستند روایت کوئی نہیں ملتی ہے، لیکن 3 دن حضور نے تراویح پڑھی ہے، اور کے بعد ابو بکر نے 3 دن اپنی زندگی میں تراویح پڑھی ہے، لیکن جماعت کا کوئی ثبوت اس کے بعد نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ حضور نے خود کی بیان فرمائی تھی کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر کے میں چوتھے دن نماز کے لیے نہیں آیا ہوں، اس لیے اگر میں آج بھی آ جاتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تراویح کی نماز تم پر فرض کر دیتے اللہ تعالیٰ، تمہارا شوق اتنا تھا، تو اس وجہ سے کہ کہیں فرض ہو جائے، فرض ہونے کے ڈر سے حضور نے چوتھے دن تشریف آوری نہیں لائی۔ اب حضور کے بعد ابو بکر چلے گئے، حضرت عمر کا زمانہ آیا، 1 سال گزرا، تو دوسرے یا تیسرے سال کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو صحابہ کرام میں سے
سے سب سے زیادہ قرآن کے پڑھنے والے ہیں، سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے ہیں، سب سے بہترین قاری ہے، ان کو پکڑا، ہاتھ سے پکڑ کر مسلح پر کھڑا کر دیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز پڑھائی اس کے پیچھے پڑھنے والے تمام صحابہ اکرام بھی ہیں اور خود حضرت عمر بھی ہیں۔ تو جو ابی بن کعب نے نماز پڑھائی ہے وہ 20 رکعت تراویح کی، نہ کہ 8 رکعت۔ تو اس لیے ہم نے 20 پڑھنی ہے، 8 نہیں پڑھنی ہے۔ اور کوئی کہے جی حضرت عمر نے اس کو ایجاد کر لیا تھا، تو عمر کے بارے میں فقرہ سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو عمر کوئی اپنے طرح سے ایسا کام کر سکتے جس کام میں نبی نے حکم نہ دیا ہو؟ یعنی 8 کو جاننے والے، آج کا پاکستانی زیادہ 8 کو جانتا ہے یا 20 کو جانتا ہے، یا کہ حضرت عمر زیادہ جانتے ہیں؟ ہم حضرت عمر سے زیادہ یا صحابہ کرام سے زیادہ جاننے والے کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر 8 رکعت تراویح ہوتی تو حضرت عمر کبھی بھی 2 بھی نہ پڑھتے، 10 بھی نہ پڑھتے، کبھی 20 نہ پڑھتے، 8 ہی پڑھتے۔ لیکن حضرت عمر نے دیکھا، سنا، اور تمام صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے انکار نہیں کیا 8 ہی رکعت پڑھنی ہوتی تو 8 پڑھ لیتے، لیکن حضرت عمر نے پڑھ کر کے جو سکھائی اور بتائی اور دکھائی ہے وہ 20 رکعت تراویح تھی۔ تو اس لیے علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر بھی چلنا لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی جو کام کریں گے یہ میری سنت ہے۔ تو حضرت عمر نے جو 20 رکعت تراویح کا باقاعدہ جماعت کے ساتھ اہتمام کیا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اصل میں یہ حضرت عمر کی سنت کہنا، یہ حضرت عمر کی بدعت کہنا، یہ قطعاً غلط ہے۔ اس بات کو کرنے والے حضرت عمر کے گستاخ ہو سکتے ہیں، حضرت عمر سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی صحابی حضور کے عمل سے ہٹ کر کے کام کر سکتے نہیں ہے، اور بالخصوص خلفاء راشدین کو کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کما آمن الناس، اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ ایسے جیسے کہ ایمان لائے ہیں لوگ۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ، کیا جواب دیتے اس جواب میں؟ اس کے بعد کہتے انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے کہ ایمان لائے ہیں بیوقوف۔ صحابہ کرام کو مشرکین مکہ نے بیوقوف کہا۔ تو جب ان کو بیوقوف کہا تو رب نے اپنے نبی کے صحابہ کا اور نبی کے یاروں کا دفاع خود کرتے ہوئے کیا بیان فرمایا؟ الا، خبردار، انہم، بے شک یہی، ہم السفہاء، وہی بیوقوف۔ 4 تاکیدیں بیان کرنے کے بعد فرمایا بیوقوف ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، یہ نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں۔ یہ نبی نے صحابہ کا دفاع کر کے آنے والی امت کو یہ بتا دیا قیامت تک جو بھی مسلمان آئیں گے کہ تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب بھی نبی کے صحابہ پر کیچڑ اچھالا جائے، جب بھی نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، جب بھی نبی کے صحابہ پر تبرہ بازی کی جائے، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ جو تم نبی کے ان صحابہ کا دفاع کرو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر تمہارا دین مٹ جائے گا، کیوں کہ دین پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اگر درمیان سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو دین ہمارے پاس باقی بچتا ہی نہیں ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں الذین، ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، یعنی جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہ منافقین ہیں۔ تیسری جو قسم ہے یہاں پر یہ منافقین کی ہے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ایمان والوں سے، صحابہ سے ملاقات کرتے ہوئے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں، جس وقت وہ جاتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، جب ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس جا کر کے کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اپنے بڑوں کے پاس اور ابو جہل اینڈ کمپنی کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تم سے صرف مذاق کرتے ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہم ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، بس ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہم مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ہم صحابی نہیں بنے، نبی کے صحابہ میں سے ہم نہیں ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا استہزاء کرے گا۔ اللہ یستہزئ، مذاق کرتا ہے بہم، ان کا۔ اللہ تو مذاق کسی کا نہیں کرتا، اللہ تو مذاق کرتا نہیں، پھر یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تو وہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ ان کی مذاق کا جواب دیں گے، اللہ ان کی مذاق کا، ان کے استہزاء کا بدلہ دیں گے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مہلت دیتا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ، اپنی سرکشی کے اندر ہی وہ یعمہون، سرگرداں پھرتے ہیں، حیران پھرتے ہیں۔
تو یہ آپ نے دیکھا تھا سورہ فاتحہ کے اندر ایک سوال ہوا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا سوال کو، ہدایت عطا فرما دی اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت نامے کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں پھر اللہ نے 3 گروہ بیان فرمائے۔ پہلا گروہ جو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، ان کا ذکر ہے یہاں تک، اولئک هم المفلحون تک، یہ فلاح پانے والے۔ اور دوسرا گروہ ہے جو نہ تو زبان سے اقرار کرتا ہے اور نہ دل سے مانتا اور تسلیم کرتا ہے، فرمایا ان الذین کفروا، یہاں سے لے کر کے لہم عذاب عظیم تک، یہ ان کا تذکرہ فرمایا جو خالص کافر ہے، بالکل مانتے نہیں ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کر کے إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ منافقین یاد رکھنا 2 طبقے ہیں، فقہاء اکرام، محدثین اعظام اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق ہے اعتقادی، عقیدے کے لحاظ سے نفاق اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا نفاق ہے عملی۔ اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا، یعنی اس کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، یہ میں ہوں، فلاں ہوں۔ جس طرح سے آگے بات ہوگی نا شیعہ کی صورت میں، رافضیوں کی صورت میں، تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ منافق کافر اور مشرک سے بھی بدتر اور خطرناک ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کافر کافر ہے، یہودی یہودی ہے، سکھ سکھ ہے، ہندو ہندو ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، لیکن اس کے اوپر جبہ مسلمانوں والا، اس کی شکل و صورت مسلمانوں والی، اس کے اوپر پگڑی مسلمانوں والی، اس کا نماز پڑھنا بعض دفعہ مسلمانوں کی طرح، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے بعض دفعہ، اور بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے، جیسے کہ وہاں پر منافق کرتے تھے سارا کچھ، لیکن حقیقت میں اسلام کے دشمن ہوتے ہیں اور بدترین اور خطرناک ترین ہوتے ہیں، اس لیے اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہوگی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جو سب سے زیادہ سزا والا طبقہ ہے۔ یہ ایک نفاق ہو گیا جس کو نفاق کہتے ہیں منافق میں اعتقادی منافق، اور دوسرا نفاق ہے عملی۔ عملی منافق اس کو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے، حقیقت میں مسلمان ہے، وہ ایمان ہوتا ہے، لیکن عمل کام منافقوں والے کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نفاق کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں، بعض روایت میں 3 اور بعض میں 4 ہیں۔ جس میں 3 علامتیں پائی گئی یا 4 علامتیں پائی گئی، وہ 3 درجوں کا منافق ہے یا 4 درجوں والا منافق ہوگا، اور جس میں 4 علامتیں پائی گئی اور 4 علامتوں والا منافق کانا منافقا خالصا، تو پکا منافق ہے کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ جھوٹ، ہر وہ بات جو واقعے کے خلاف ہو، شریعت سے اس کو جھوٹ کہتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ہمیں اپنے گریبانوں کے اندر جھانک دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا، بلکہ میں یوں کہوں اگر کہ ہم دن رات جھوٹ بولتے رہتے تو بات بلا ہوگی۔ جیسے فون پر بھی بات کرتے ہو، بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، میں پنجاب چوک میں کھڑا کدھر ہے، وہ بیدرا چوک میں کھڑا ہے، یا کھڑا کہاں ہے، وہ لائبریری میں کھڑا ہے، کہتے ہیں میں پنجاب چوک میں، یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ عملی طور پر نفاق ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے جھوٹ کتنا بولا ہے، اگر ہے پہلے بولا ہوا تو اس کو توبہ کرنی ہوا تھا کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو اپنے منافقوں سب میں شامل نہیں کرنا ہے، یہ ایک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اذا وعد خلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، یہ دوسری نشانی ہے منافق کی، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، یا پھر بات جاتا ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ تو وعدہ اور وعدے میں فرق ہے، جب کسی سے انفرادی طور پر وعدہ ہو تو وعدہ کہلاتا ہے، جماعتی شکل میں وعدہ ہو یا کبھی شکل میں حکومتی سطح سے کوئی وعدہ بات میں ہو جائے اس کو وعدہ کہتے ہیں۔ تو بار وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی منافقین کی نشانی ہے۔
اور ایک نشانی اس کی کیا ہے؟ اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اور ایک نشانی یہ ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ امانت پھر علم کی بھی امانت ہے، علمی خیانت ہوگی، اس کے اندر کوئی خیانت کرے گا، بات کی بھی امانت ہوتی ہے، مشورے کی امانت ہوتی ہے، چیز کی امانت ہوتی ہے، مال کی امانت، تمام چیزیں امانت۔ کسی نے کہہ لیا میری بات آپ کے پاس امانت ہے، بات امانت کے طور پر ہے، اب کسی کو بتائے گا تو خیانت کرے گا، اب خیانت کرے گا تو عملی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ منافق ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ چار باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں یہ بھی منافقین کی نشانیاں ہیں۔ تو آج کے معاشرے میں ہم نے جو منافق تھے حقیقت میں اس دور کے اندر حضور کے زمانے میں، ان منافقوں کو آج کے دور کے مسلمانوں نے پیچھے چھوڑ دی۔ وہ جب لڑتا تھا تو گالیاں دیتا تھا، ہم یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گئے، یہاں پر تو اس کے خلاف بہت زیادہ تقرارات کری گئی ہے، گالیاں بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو فرمایا منافق کی چار نشانیاں بیان فرمائی، اگر کسی بدبخت کے اندر یہ چار علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منافق کی اور بھی بہت ساری علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے سستی سے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز سستی سے کھڑا ہو کر کے پڑھے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں نفاق کی نشانی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نشانی یہ بھی بیان ہوئی ہے قرآن میں، وَلَا يَذْكُرُونَ، اور وہ ذکر نہیں کرتے ہیں اللہ کا الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ناظروں کے پیچھے زیادہ پڑھتے ہیں، کھیل تماشے میں زیادہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کم وقت لگتا ہے، ان کا لگاتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ذکر و اذکار کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین اشتروا الضلالۃ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بالہدی، ہدایت کے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتهم، بس نفع مند نہ ہوئی ان کی تجارت، فائدہ نہ دیا ان کی تجارت نے۔ وما كانوا مهتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے، خود بھی ہدایت یافتہ نہ ہوئے اور ان کی تجارت نے بھی فائدہ نہ دیا۔ تجارت ان کی کیا ہے؟ چیزوں کا بیچنا نہیں ہے، ایمان کے بدلے میں جو گمراہی خریدی ہے اس کو تجارت کہا ہے، ان کی اس تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ مثلهم، ان کی مثال کا مثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، کہ اس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، اس جلانے والے کے آس پاس کو، زمین جلانے والے کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے ارد گرد کو، اس کے ماحول کو روشن کر دیا۔ ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ لیں گے ان کی روشنی کو، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹتے، واپس نہیں آتے، لوٹتے نہیں ہیں۔ او کصیب، ایک مثال اور دوسری مثال، او کصیب، یا پھر فرمایا اللہ نے ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے۔ سیب بارش کو کہتے ہیں، تیز مستدار بارش ہوتی ہے، اس بارش کی طرح ہے، من السماء، جو آسمان کی طرف سے نازل ہوئی ہے، آسمان سے اترتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے۔ اندھیرے ہیں، رعد کڑک ہے، برق بجلی ہے۔ یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈرتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے، موت کے ڈر سے، واللہ محیط، اللہ تعالیٰ کہنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، یعنی لے جائے ان کی بیدائی ختم کرنے۔ کلما اضاء لہم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، اظلم، تاریکی ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم، ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، البتہ لے جائے ان کے کانوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لے جائے بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ منافقین کا مقاطعہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کا ذکر فرمایا۔ یہ جو آیتیں ابھی تک چل رہی ہیں من الناس سے لے کر کے ذکر چلا آ رہا ہے صرف منافقین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے گمراہی کو خرید دیا ہے بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں، ہدایت دی اس کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو پہلے کافر تھے، ان کے پاس تو ہدایت نہیں تھی، تو انہیں ہدایت لے کر گمراہی کیسے خریدی ہے؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں پیدائشی طور پر صحیح فطرت رکھی ہے، جیسے بخاری میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فأبواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ جو ہوتے والے ہیں یحودانی، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ماں باپ ایسا کرتے ہیں۔ اگر بچے کو فطرت پر چھوڑا جائے جس پر وہ پیدا ہوا ہے، تو بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے تو وہ خود فوراً قبول کر لیتا ہے، فطرت صحیحہ اس کو قبول کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو مسلمان ہونے سے بچا لیتے ہیں، پھر کافر بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا جواب اس کا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر پیدا کیا ہے لوگوں کو، یعنی ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی ہے، لیکن جو انسان کا ماحول ہے، ماحول کی وجہ سے لوگوں نے اس فطرت سلیمہ کو، یعنی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت جو تھی یا استعداد تھی، اس کو خراب کر لیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان منافقین کے اندر جو صلاحیت کی استعداد تھی وہ تو نے دی تھی، لیکن اس کے بدلے انہوں نے اس صلاحیت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر نابالغ جو کفار کے بچے ہیں ان کے متعلق سوال اٹھ سکتا ہے کہ کافر و مشرکین کے وہ بچے جو چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں؟ تو فقہاء اکرام کے 3 قول میں ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر کے دوزخ میں جائیں گے، ایک قول یہ ہے کہ ماں باپ مشرک ہیں لہٰذا وہ بھی ان کے تابع ہو کر جہنم میں جائیں گے، اور دوسرا قول یہ ہے، دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنتی ہیں، کیوں کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے وہ مکلف نہیں ہوتا ہے، اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، عن الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں، تو جب اس پر شرعی احکام لاگو ہی نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو دوزخ میں پھینکے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے۔ یہ 2 قول ان کے متعلق ہے، اور تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں گے فیصلہ فرمائیں گے۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضور سے پوچھا گیا کہ کافروں کے بچے جو چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں ان کے متعلق یا رسول اللہ کیا حکم ہے، جنتی ہے یا جہنمی دوزخی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا کام کرنے، کیا عمل کرنے تھے، اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ چونکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ان کو نہ تو قطعی طور پر جنتی کہتے ہیں اور نہ قطعی طور پر دوزخی کہتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال بات یہی ہو رہی ہے کہ کافروں کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس طرح خریدی ہے، تو اس کا جوابات دے دیے ہیں۔ ایک جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فطرت سلیمہ اسلام کے قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد عطا ہوئی تھی اس کے بدلے انہوں نے گمراہی خریدی ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جہان کی حیثیت منڈی اور دکان کی طرح ہے، اور دکان میں 1 نمبر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور 2 نمبر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، 10 نمبر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مہنگی چیزیں بھی ہوتی ہیں، سستی بھی ہوتی ہیں، تو ان بیوقوفوں نے 1 نمبر چیز ہدایت کو خریدنے کے بجائے 2 نمبر کی چیز گمراہی کو خرید لیا ہے۔ دنیا میں ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے، اس طرح انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے پاس ہدایت تھی اور بعد میں گمراہی نہیں، پہلے بھی ہدایت نہیں تھی بعد میں بھی ہدایت ان کے پاس نہیں تھی۔ ہمارا بہت تجارت کو فائدہ مند نہ نفع مند نہ تجارت ان کی کچھ کام نہیں کیا ان کی تجارت ان کو۔ اب اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ بہرے گونگے اور اندھے، یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو بہرے گونگے اور اندھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے کافر منافق ہیں وہ نہ تو سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ دیکھ سکتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات کہنے سے گونگے ہیں، حق کے نشانات دیکھنے سے وہ اندھے ہیں۔ ہمارے حکمران جس طرح جیسے کہ ہمارے جو بادشاہ حکمران ہیں کہ ان ساری باتیں سنتے ہیں مگر یہ مظلوموں کی بات کو فریاد کو نہیں سنتے،
लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, सुनने वाला कहेगा कि उनसे ज्यादा मुखलिस कोई नहीं बादशाह से, वजीर आलम से कोई मुखलिस ज्यादा नहीं, लेकिन हक की बात जुबान से नहीं निकलती। हक के मामले में वो लोग गूंगे होते हैं। आज के दौर की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से फरमाया ये लोग भी गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। मुनाफिकीन की मिसालें दी दो तबारक व तआला ने। अब इन दोनों मिसालों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात समझाई है। तो पहले तो गूंगे हैं, बहरे हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल दिया, दूसरी मिसाल दे रहे हैं अल्लाह ताला। बारिश की तरह है आसमान से उतरने वाली, उसमें तारीकी अंधेरे हैं। अब जब बारिश होती है तो उस वक्त बारिश के वक्त अंधेरा छा जाता है। दूसरी चीज बारिश के साथ रात होती है, कड़क। और तीसरी चीज बरख होती है, बिजली। अब बात समझना इस बात में, अल्लाह ताला की तरफ से रूहानी बारिश नाज़िल हुई है। कुरान पाक की शक्ल के अंदर वो है बारिश नाज़िल जो हुई है रूहानी बात से, वो बारिश कुरान की सूरत में उतरी है। उसमें कुफ्र पर जो वईदें हैं और अजाब का जो जिक्र है, इस पर तशबीह दी गई है रात और कड़क के साथ। और कुरान करीम में जो हक़ानियत के दलाल हैं, इनको बरक़ और चमक के साथ तशबीह दी गई। जब कुरान करीम नाज़िल हुआ, हर तरफ कुफ्र की तारीकी छाई हुई थी, शिरक ही शिरक था, अंधेरा ही अंधेरा था। कुरान करीम ने कुफ्र शिरक पर वईद सुनाई। कुरान करीम में बड़े वाज़ेह दलाल हैं जिससे हक बातिल में तमीज हो गई। लेकिन जब दलाल की बिजली चमकती है तो ये मुनाफिक यजअलून असाबिअहुम, डालते हैं अपनी उंगलियां फी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिन अस्सवाइक़, बिजली की वजह से। क्योंकि जब बिजली गिरती है तो इससे आदमी भी मर जाते हैं, जानवर भी मरते हैं, बड़ा नुकसान होता है। तो कुरान करीम के दलाल को बिजली समझते हैं, हज़रल मौत, मौत के डर की वजह से ऐसा करते हैं। इनमें ताकत नहीं है कि कुरान करीम की आयतें सुने, इसलिए कानों में उंगलियां दे देते हैं। और फिर आगे जाकर के एक सातवें पारे में आती है ना, वहुम यनहौना अन्हु व यनअउना अन्हु, काफिर कुरान पाक को सुनने से मना करते हैं और खुद कुरान करीम से दूर भागते हैं और कहते हैं ला तस्मऊ लिहाज़ा कुरान, कुरान ना सुनो जब कुरान की तिलावत हो रही हो। कहते हैं वलगौ फीही, इसमें शोर मचाओ ताकि कोई और भी ना सुन सके। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला कहने वाले काफिरों को कुदरत के लिहाज से और इल्म के लिहाज से एतबार से अल्लाह ताला काफिरों को कहने वाले हैं। ये कादुल बर्क़ को करीब है कि वो बिजली यख्तफ़ु अब्सारहुम, चुगले उनकी आंखों को। वो बिजली इतनी तेज है कि उनकी आंखों की रोशनी को खत्म कर दे। तो हुक्मा और उलमा ने लिखा है कि जब बिजली चमके उसकी तरफ न देखो। ये हुक्मा हाकिमीन लिखते हैं, हुक्मा लिखते हैं कि बिजली जब चमक रही हो तो उसकी तरफ न देखो। और अतिक़ा ने भी लिखा है कि उसकी तरफ इतनी चमक इतनी तेज होती है कि उसकी तरफ देखने से बेदाई बात दफा खत्म हो जाती है। तो इसी तरह सूरज गिरन जो होता है उस वक्त भी सूरज की तरफ देखने से बिदाई खत्म होने का खदशा होता है। ये निज़ाम कुदरत है जो कि बड़ा अजीब है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। कुल्लमा अज़ाअ लहुम, जब कभी रोशनी होती है उनके लिए, बिजली के चमकने से रोशनी हो जाती है, मशौ फीही, तो उसमें चल पड़ते हैं। व इज़ा अज़लमा अलैहिम, जब अंधेरा छा जाता है, क़ालू, तो ठहर जाते हैं। तो बाज़ लोगों ने इसका मतलब भी बयान फरमाया है उलमा ने कि मुनाफिकों को जब माल गनीमत में से, सदका खैरात, माल ज़कात में से कुछ मिल जाता है तो उसकी चमक से फायदा उठाते हैं और फायदा उठाते हुए चल पड़ते हैं, साथ हो जाते हैं मुसलमानों के और कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और जब कुछ नहीं मिलता तो अंधेरा छा जाते हैं, ठहर जाते हैं, काफिर को कहते हैं अना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वलो शाअ अल्लाह, अगर अल्लाह ताला चाहे, लज़हबा बिसमइहिम, तो ले जाए उनके कानों को, वअबसारिहिम, उनकी आंखों को। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, इसमें कोई शक नहीं, यकीनन सब कुछ कर सकता है। लैसा कमिस्लिही शैअन, उसके बराबर, उसके मिसल कोई चीज नहीं है। उनके कान हमारे कानों की तरह नहीं है, उन अल्लाह की जुबान हमारी जुबान की तरह नहीं है, अल्लाह के हाथ हमारे हाथों की तरह नहीं है, उसके पाँव हमारे पाँव की तरह नहीं है। अल्लाह ताला जिस्म से पाक है और इसी तरह बदन से पाक है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, जो चाहता है अल्लाह ताला कर देता है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू, ए लोगों, उअ्बुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को जो तुमसे पहले हुए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। पैदा करने का मकसद ताकि तुम मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो। अल्लज़ी जअल लकुम अल-अर्ज़ फ़िराशा, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फिराशा, फर्श बिछौना, जिसने जमीन को बनाया तुम्हारे लिए, वस्समा बिनाआ, और आसमान को बनाया छत, वअंज़ला मिनस समाए, और उतारा आसमान से माअन, पानी, बारिश।
اس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی، فاخرج به، پھر اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے، به کی ضمیر با کی طرف لوٹ رہی ہے، فاخرج به، پھر نکالا اس سے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے نکالا، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے روزی، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک، انداد ند کی جمع شریک کو کہتے ہیں، تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، یہ نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، پتہ ہے سب کچھ، کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم ہو شک میں، مما اس چیز کے بارے میں، أَن نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ کوئی سورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے امدادی کو، شہداء اپنے مدد کرنے والوں کو بھی تم بلا لو، تمہارے اختیار میں جس مددگار کو تم بلا سکتے ہو، اس مددگار کو بھی تم، اپنے مددگاروں کو بھی تم بلا لو، پھر مل کر کے تم سارے کے سارے قرآن اور اس کی ایک سورت تم بنا لیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہ کر سکو گے، کر بھی نہیں سکتے ہو تم، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو تم ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن ہوں گے الناس لوگ، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جہنم کے اندر جو آگ جلانے کے لیے چیز استعمال کی جائے گی وہ کافر اور پتھر ہوں گے، بت وغیرہ، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری سنا دیں لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، ان لهم جنات، بے شک ان کے لیے ہے باغات، ایسے باغات تجری بہ رہی ہوں گی، تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها، جب بھی ان کو دیا جائے گا اس میں سے، ان جنتوں میں سے، جب بھی ان کو ان میں سے دیا جائے گا، من ثمرات رزقا، پھلوں میں سے روزی، قالوا کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی ہے رزق، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی تھی، یہ تو وہی ہے جو پھل ہمیں دنیا میں ملے تھے، اسی طرح کے پھل ہیں، یہ شکل و صورت کے لحاظ سے بظاہر انہی کی طرح ہیں، وہی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس میں دیے جائیں گے متشابہہ، متشابہ، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں ازواج، ان کے لیے ہوں گے ان کے اندر، جنتوں کے اندر، ازواج، بیویاں، مطہرۃ، پاکیزہ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے ان کے لیے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، جنتوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم کی بنیادی دعوت یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہدایت نامہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے وہ کیا کہتا ہے، قرآن کریم کیا دعوت دیتا ہے، اور اصل جو چیز ہے قرآن کریم کے اندر یاد رکھنا، دعوت قرآن کریم کی وہ تین چیزیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، دوسری چیز رسالت ہے، انبیاء پر ایمان لانا ہے، نبی کو ماننا ہے، تیسری چیز قیامت ہے کہ قیامت پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، ان تینوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تینوں کے بغیر، بلکہ ساری چیزیں تو ایمانیات میں سے، قرآن کا جو مضامین ہے، مین مضامین اور بنیادی مضمون اور بنیادی اصول تین چیزیں ہی ہیں، اس کے ماتحت میں بہت سارے اور بھی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ یہاں پر یہ ایک چیلنج کیا ہے کہ اگر تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم لے آؤ اس جیسی کوئی سورت چھوٹی سی، سورہ عصر لے آؤ، سورہ کوثر لے آؤ، سورہ نصر لے آؤ، کوئی سورت 3 آیتوں سے کم نہیں ہے تو کم از کم اتنی سورت تم بنا لے آؤ۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کی ایک رکعت میں کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے، یا پھر ایک آیت لمبی اتنی ہو کہ جو 3 آیتوں کے برابر ہو تو پھر بھی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر ایک آیت اتنی بڑی پڑھ لیں کہ جو کم از کم 3 آیتوں کے برابر ہو تو نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کو چیلنج کر دیا، اگر تم اس کے بارے میں شک ہے قرآن کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کہتے ہو نہیں ہے، تو تم اس قرآن کے مثل کوئی چھوٹی سی سورت بنا کر کے لے آؤ۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری چیلنج ہے۔ پہلے 2 چیلنج دوسرے ہیں، پہلا چیلنج یہ تھا کہ قرآن لے آؤ اس کے مطابق، جب وہ قرآن نہ لا سکے تو دوسرا چیلنج کیا 10 صورتیں لے آؤ، 10
صورتیں میں نہیں لا سکتے، ایک صورت ہے آپ تو یہ تیسرا چیلنج ہے، لیکن کوئی بھی چیلنج نہ اس وقت قبول کر سکے اور نہ قیامت تک کوئی قبول کر سکتا ہے، نہ قرآن کریم جیسی کوئی صورت لا سکتا ہے۔ کسی کی ہمت، کسی کے جگر گردے کے اندر اتنی بات نہیں ہے کہ اپنے علم کے اعتبار سے قرآن کا مقابلہ کر سکے اور جیسی کوئی صورت بنا کر کے لے آئے، کبھی نہیں لا سکتے اور نہ لا سکیں گے قیامت تک انشاءاللہ العزیز۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ مثال مچھر کی، بعوضہ فما فوقہا یا اس سے بڑی، مچھر یا اس سے کسی بڑی چیز کی مثال، اس سے بڑی چیز فوق کے معنی دونوں ہوتے ہیں، فوق اوپر کے لیے بولا جاتا ہے یا فوق کے معنی کم تر چیز کے لیے، مچھر یا اس سے کم تر جیسے اس کا پر ہے اس کی مثال بیان کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ بے شک یہ مثالیں جو بیان کرنی وہ زمین مثال کی طرف، یہ مثال حق ہے من ربهم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا اس مثال کے ساتھ، بہذا مثلا اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا، یضل بہ کثیرا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سو کو، ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت دیتے اس کے ذریعے بہت سو کو، وما یضل بہ اور نہیں گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو۔